مسلمان تیرے پاس کیا نہیں؟ یہ بتا ذرا مسلمان تیرے پاس کیا نہیں؟ بزرگوں دوستو، یہ قرآنی مجلس ہے۔ قرآن کی مناسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور مناسبت یہ ہے کہ جس گھر کے احاطے میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس گھر کے ایک بچے نے حفظ کلام پاک کی تکمیل کی ہے، اور ابھی آپ کے سامنے اس نے آخری سورتیں پڑھی ہیں، اور اس کے سر پر دستار باندھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی اس محنت کو اس کے حق میں اس کے والدین، گھر والے، اساتذہ، اعزاء، اقارب اور ہم سب جو اس قرآنی اور نورانی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے لیے قبول فرمائے۔ اس گھر کی سعادت ہے کہ یہ قاری صاحب وغیرہ کی اولاد میں تیسرا اور چوتھا بچہ حافظ ہوا ہے۔ ایک تو قاری صاحب کا بھانجا بھی حافظ ہے جو یہاں موجود ہے۔ قاری صاحب یعنی مولانا قاری سراج احمد صاحب، ان کے دو بچے ماشاءاللہ حافظ ہیں، اب عربی پڑھ رہے ہیں، اس سال دونوں نے سنایا۔ اور یہ بچہ جس نے ابھی ہمارے سامنے قرآن پاک کی آخری سورتیں پڑھی ہیں، یہ قاری صاحب کا بھتیجا ہے، جناب ریاض احمد صاحب کا بچہ ہے، ارباز۔ میں تو بھائی ارباز ہی کہتا ہوں، اس لیے کہ ارباز ایک صحابی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے۔ بزرگوں دوستو، یہ قرآن کریم کے حفظ کا جو مسئلہ ہے اور جو سلسلہ امت میں ہے، الحمدللہ جو آج بھی بہت بڑھا ہوا ہے، بلکہ بیچ میں تو کچھ وقفہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں اس کی طرف توجہ کم رہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی، اور حد یہ ہے کہ بلاد عرب میں بھی، سعودیہ وغیرہ میں بھی زیادہ توجہ نہیں تھی۔ لوگ گھبراتے تھے، لوگ ناممکن سمجھتے تھے، بڑا مشکل سمجھتے تھے۔ جب کسی چیز کو مشکل سمجھ لیا جائے تو مشکل ہو جائے گی۔ ایک آدمی سائیکل چلانے کو مشکل سمجھ لے تو سائیکل نہیں چلا پاتا، اور نہیں تو پتہ نہیں کیا کیا چلاتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے۔ بلاد عرب میں حفاظ نہیں ہوتے تھے، بہت تھوڑے ہوتے تھے، لیکن آج دنیا کے تمام ملکوں میں جہاں مسلمان ہیں، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، ایک بڑا سلسلہ ہے۔ بعض ایسی بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں کہ جہاں کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں حافظ نہ ہو، بلکہ اس سے بھی آگے گھر کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو حافظ نہ ہو۔
مرد نہیں عورتیں، لڑکے نہیں لڑکیاں، آج بھی ہمارے یہاں بھی آپ کو مل جائیں گے، ایسے گاؤں ملیں گے، ایسے شہر ملیں گے جن میں بڑی تعداد حفاظ کی ہے۔ بلاد عرب میں بھی بعض گاؤں ہیں جو قرآن کے گاؤں کہلاتے ہیں، قرآنی گاؤں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس گاؤں میں جتنے گھر ہیں، ہر گھر کے ہر فرد حافظ ہوتا ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے بزرگوں دوستوں، بڑے ذوق شوق سے لوگ حفظ کر رہے ہیں۔ جو دور ہے، جو بھاگتا ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ اور جو قریب آتا ہے تو اس کے لیے 2-3 سال میں حافظ ہونا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے کم میں حافظ ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہو رہا ہے، یہ تو ہم نے اپنا مزاج عجیب بنا لیا ہے۔ اب نہیں، آج نہیں، آج بھی۔ ابھی رمضان کی خبروں میں نے پڑھا، ہمارے یہاں ایک جگہ چند بچیوں نے اس طرح حفظ کیا ہے کہ کسی نے 2 مہینے میں، کسی نے 3 مہینے میں، کسی نے 6 اور 4 سال بھر میں حفظ کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں مدرسوں میں بچے 2 سال 2.5 سال میں تو کرتے ہی کرتے ہیں، سال بھر میں کر لیتے، 6 مہینے میں بھی کر لیتے، اس سے کم میں بھی کر لیتے۔ جو بھاگے گا تو ظاہر بات ہے محروم ہے۔ بھاگنے کی بات تو یہ ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا نہیں چاہتے، نادرا نہیں پڑھانا چاہتے، پورا قرآن نہیں پڑھانا چاہتے، اتنے اونچے ہو گئے دنیا کی لائن سے کہ وہ جو 4 آیتیں کچھ پڑھا دیں، زیادہ نہیں پڑھاتے۔ وہ کہتے ہیں زیادہ پڑھائیں گے تو ہمارا بچہ خراب ہو جائے۔ ہم نے اس لیے اپنے بچے کو پورا قرآن نہیں پڑھوایا کہ یہ خراب ہو جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہا ہے۔ مسلمان کا ذہن یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے، پورا قرآن پڑھنے سے، ناظرہ قرآن پڑھنے سے ہمارا بچہ خراب ہو جائے گا، اس کے آگے کا لفظ میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا۔ تو جو بھاگے گا تو بھاگے گا، نماز سے بھاگو تو نماز بوجھ ہے، روزے سے بھاگو تو روزہ بوجھ ہے، ہر چیز بوجھ ہے، ہر چیز بوجھ ہے۔ نماز میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحب دکان بار بار چھوڑنی پڑتی ہے، بند کرنی پڑتی ہے۔ روزے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھوکا رہنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ آج ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری شریعت پر اعتراض کر رہے ہیں، اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے مسلمان کا بڑا نقصان ہوتا ہے، دین کا بھی دنیا کا بھی۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدن کمزور ہو جاتا ہے، کیسے عبادت کرے گا؟ اور جب بدن کمزور ہوتا ہے روزے سے تو روزے میں کاروبار زیادہ نہیں کر پاتا، دکان کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کا ذہن ہے بزرگوں دوستوں۔ زکوٰۃ مال کی بربادی دکھائی دیتی ہے،
حج، مال کی بربادی، یہ ہماری ذہنیت ہے بزرگوں دوستو. تو ہم دوسروں سے کیوں لڑیں اور کیوں کہیں اگر وہ ہماری شریعت پر اعتراض کریں؟ بزرگوں دوستو، قرآن کریم سے ہمارا رشتہ بہت گہرا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور قرآن کی برکت نہیں، یہ قرآن کا خود بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے حفظ کو آسان کیا ہے. کسی کتاب کا حفظ اتنا آسان نہیں ہے اور کسی کتاب کے حافظ دنیا میں کبھی کہیں نہیں اتنے ملیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، اور تھوڑے تھوڑے سے دن میں حافظ ہو رہے ہیں. یہ اللہ نے آسان کیا. کیوں؟ تاکہ ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے بڑا گہرا اور مضبوط رہے. بزرگوں دوستوں، یاد رکھیے، قرآن کو چھوڑ کر ہم پنپ نہیں سکتے. یاد رکھیے، قرآن کو چھوڑ کر ہم پنپ نہیں سکتے، چاہے دنیا جتنی مل جائے اور جتنا پڑھ لکھ لیں. قرآن ہی تو ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہے. کہاں کی نجات؟ آخرت کی. ذریعہ نجات بھی ہے. اور بزرگوں دوستو، دنیا میں ہماری ترقی اور حفاظت کر رہی ہے. قرآن سے جتنا رشتہ مضبوط ہوگا اتنی ہی عزت اور شوکت ہماری ہوگی. ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن یہی ہوا ہے. اللہ نے آسان اس لیے کیا ہے. قرآن سے ہمارا بڑا گہرا رشتہ ہے. قرآن ہم کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم گھر میں رکھ دیں، ٹاک میں رکھ دیں. قرآن اس لیے دیا گیا ہے بزرگوں دوستو، ہم اسے پڑھیں، خوب پڑھیں، سمجھیں یا نہ سمجھیں. یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے میں سمجھنے کا کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اللہ کی کتاب ہے. اس کے الفاظ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. بغیر سمجھے بھی جو لفظ ادا ہوگا قرآن کا، جو تلاوت کی جائے گی، اس پر بڑا اجر و ثواب ہے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، جن کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہم کو دی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ایک حرف پڑھو گے، کہیں سے بھی پڑھو گے تو کم سے کم 10 نیکی ملے گی. کم سے کم 10 نیکی ملے گی. اور جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا کیا کہنا، اتنا کیا کہنا. سمجھنے کی بات نہیں کہی ہے. یہ بات الگ ہے کہ قرآن خالی پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا بھی مسئلہ ہے. اور بزرگوں دوستو، پڑھنے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کا مسئلہ ہے. قرآن عمل کے لیے دیا گیا ہے. قرآن ہمارے لیے زندگی کا نظام ہے، دستور ہے، طریقہ ہے. اس لیے دیا گیا ہے کہ اسی کے مطابق ہماری زندگی گزرے. یہ جو اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، ہمارے پاس اسلام اور ایمان کی دولت ہے، دین و شریعت کی دولت ہے. تو اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل تو یہی ہے نا مسلمان بزرگوں دوستو، کہ ہماری زندگی خاص نہج و طریقے پر ہو،
جو اللہ نے اپنی کتاب میں ہم کو بتا دی ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب ہم تک پہنچا کر، ہم کو سنا کر، ہم کو سمجھا کر اور خود عمل کر کے ہم کو بتا دی۔ یہ کتاب اس لیے دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی بزرگوں دوستو؟ قرآن، قرآن۔ اور ایک مسلمان کی زندگی بھی کیا ہوتی ہے؟ قرآن، چلتا پھرتا قرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، فرمایا ان کی سیرت قرآن، کان خلقہ القرآن، ان کی سیرت قرآن۔ اور ایک مسلمان کو چلتا پھرتا قرآن ہونا چاہیے۔ شاعر نے کہا ہے یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ بزرگوں دوستوں، ایک مومن کے چلنے پھرنے سے، زندگی سے، قرآنی احکام پر عمل کرنے سے، مضبوطی سے پکڑنے سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، قرآن کی تبلیغ ہوتی ہے، قرآن کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ تو بزرگوں دوستوں، قرآن کریم سے ہماری زندگی کا رشتہ بڑا گہرا ہے، بڑا گہرا۔ اللہ نے یہ حفظ کا انتظام جو ہم کو دیا، یہ دولت دی، یہ اس لیے دی کہ قرآن سے ہمارا ایک خاص تعلق رہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں بزرگوں کو، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کے لیے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اللہ نے نہیں بنایا، نہ کوئی آئے گا۔ یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ جب تک دنیا باقی ہے اور اللہ کا طے کردہ وہ نظام جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں، وہ نہیں آتا، اور قیامت کب آئے گی اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ خبریں آتی رہتی ہیں، ادھر ادھر کی پتہ نہیں کون کون لوگ سناتے رہتے ہیں، اور آج کل میڈیا میں چلتی رہتی ہیں، بس اتنے دن اور اتنے دن اور اتنے دن۔ ارے بھائی کہاں سے کہہ رہے ہو؟ اللہ تو اپنی کتاب میں کہتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساہا۔ کئی جگہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جس قیامت کا آپ حوالہ دیتے رہتے ہیں، قیامت کی فکر کرو، قیامت کی فکر کرو، قیامت بہت سخت ہے، یہ کب آئے گی؟ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تم کس چکر میں، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، جس کا نظام ہے وہی جانتا، جس نے دنیا پیدا کی ہے وہی جانتا ہے کہ دنیا کب ختم ہوگی۔ تم کو اس سے بحث نہیں ہے، تم کو تو بحث اس سے ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، اور تم کو بحث اس سے ہونی چاہیے کہ تمہاری آخرت اچھی ہو، قیامت تمہاری اچھی ہو۔ ایک صحابی نے کہا، صحابہ بھی عجیب عجیب سوالات کرتے تھے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ بڑی سادگی سے دیہاتی ایک صحابی، آپ نے فرمایا کہ بھائی تم تو بڑی سہولت سے پوچھ رہے ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہلکا سمجھتے ہو
یا بڑی تیاری کر رکھی ہے؟ تیاری کیا کی ہے تم نے کہ تم اس طرح پوچھ رہے ہو شوق سے کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، صحابہ تو جانتے ہی تھے تیاری کو، تیاری تو نہیں ہے کچھ، بس بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو بے انتہا محبت ہے، اور مطلب یہ تھا کہ مجھے فکر یہ ہے کہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ ہم کو تو آپ سے بے انتہا محبت ہے، ہم رات دن آپ کے پاس رہتے ہیں، بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، لیکن کیا قیامت جب قائم ہوگی، کہاں آپ کہاں ہم، تو آپ کا قرب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ فکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، محبت ہوگی اور سچی ہوگی تو جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ رہو گے، اسی کے پاس رہو گے۔ تو قیامت تو کوئی جانتا ہی نہیں، جب اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے، اور بار بار انہوں نے کہا، اور جس نے قیامت کا نظام بنایا ہے، یعنی جس نے دنیا پیدا کی ہے، وہ خود بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا پتہ کسی کو نہیں، یہ علم میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قرآن کی آیت ہے، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گا۔ تو کیسے جوڑ گھٹاؤ کے ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 20 سال کے بعد آ رہی، 50 سال کے بعد آ رہی، فلاں سن اور فلاں مہینے اور فلاں تاریخ میں آ رہی۔ بزرگوں دوستو، یہ بات الگ ہے کہ قیامت آئے گی، یقیناً ہمارا ایمان ہے اس پر، ہے نا بھائی؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کا اس پر ایمان نہ ہو کہ قیامت آنی ہے نا بھائی؟ قیامت برپا ہونی ہے، میدان حشر برپا ہونا ہے، ہم کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ آخر یہ سب ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارا تو ایمان ہے کہ قیامت آنے والی، ایمان اس کے بغیر ہے نہیں۔ جیسے اللہ کو نہ مانے تو ایمان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے ایمان نہیں ہے، قرآن کو نہ مانے ایمان نہیں ہے، فرشتوں اور رسولوں کو نہ مانے ایمان نہیں ہے، تقدیر کو نہ مانے ایمان نہیں ہے، اور ما بعد الموت اور آخرت کو نہ مانے تو ایمان نہیں۔ ہر مسلمان اس کو مانتا ہے، ہر مسلمان اس کو مانتا ہے، لیکن یہ آئے گی کب کچھ بھی پتہ نہیں۔ ہم کو تو حکم ہے اس کو سامنے رکھ کر تیاری کرنے کا، مرنے کے بعد کا انجام اچھا ہو، انجام اچھا ہو، اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، اللہ کے انعامات ملیں، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دامن سے وابستہ ہو کر ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان کا ساتھ ملے، ان کا ساتھ ملے، ان کا قرب ملے، ان کی شفاعت ملے، اور ان کے دست پاک سے حوض کوثر پر پیالہ میں، ہم تو اس فکر میں ہیں، یہ فکر ہم کو کرنی چاہیے۔ تو بزرگوں دوستو، قرآن کریم سے ہمارا بڑا گہرا رشتہ ہے،
قرآن پڑھنا پڑھانا، ناظرہ اور حفظ، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا قیامت تک کے لیے ایک نظام بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے۔ نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب پہنچائی اور اللہ کے نظام کے مطابق دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب قیامت تک کتاب کی حفاظت اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کر دی، جو اسی طرح ہوگی کہ ہم تلاوت کریں گے، ہم ناظرہ پڑھیں گے، ہم حفظ پڑھیں گے، ہم معنی مطلب کو سمجھیں گے، ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اسی طرح قرآن کی حفاظت ہوگی۔ اللہ نے نظام بنایا۔ بزرگو دوستو، یہ حفظ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ، اور کہا جا سکتا ہے سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ۔ جتنے قرآن کی چاہے بنا لو، اور قرآن سے متعلق جتنے شبہات پیدا کر دو، فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اسی طرح ہوگا، سب جلا دو، ساری مسجدوں سے گھروں سے سمیٹ کر بند کر دو قرآن کے چھپنے کا سلسلہ۔ لیکن قرآن ہے کیسے؟ حفظ کے۔ یہ قرآن غلط ہے کیسے کہتے ہو؟ ہم کیسے ثابت کریں گے؟ ہم ایسے ثابت کریں گے، ان کو بلاؤ یہاں پہ، ان سے پڑھواؤ، تم پڑھو، دیکھو جو تم نے لکھا ہے، ان سے پڑھواؤ، ان سے پڑھواؤ، ان سے پڑھواؤ۔ دسیوں آدمی پڑھ کے بتائیں گے یہ غلط تم نے لکھا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے بزرگوں دوستوں، ہو چکا ہے ہر زمانے میں، آج بھی ہو رہا ہے۔ طرح طرح قرآن کی نسبت سے فتنے برابر پیدا ہو رہے ہیں، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے فتنے پیدا ہوئے، آج زمانہ ترقی کر گیا ہے، آج کے اعتبار سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگ مشکوک کر رہے ہیں ہم کو، قرآن سے مشکوک کر رہے ہیں، اور کیوں؟ قرآن سے ہمارا رشتہ توڑنے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ چونکہ جانتے ہیں مسلمان کا تعلق و رشتہ جتنا قرآن سے کمزور ہوگا، دین سے کمزور ہوگا، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہوگا، اور جب یہ رشتہ مسلمان کا کمزور ہوگا تو پھر مسلمان ہم جو چاہتے ہیں، دنیا کی کوشش یہی رہی ہے اور آج بھی ہے بزرگوں دوست، یاد رکھیے اچھی طریقے سے، دنیا جو ہم سے الگ ہے، جس کو ہم سے، اور اصل میں ہم سے نہیں بلکہ اسلام سے نفرت ہے، اسلام سے نفرت ہے۔ حالانکہ اس قسم کی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں، اسلام تو بڑی اچھی چیز ہے، بڑا اچھا مذہب ہے، مسلمان اچھے ہیں۔ یہ مسلمان سے نفرت نہیں ہے، یہ اسلام سے نفرت ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، ہمیں بڑے اہتمام سے اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھانا چاہیے۔ یاد رکھیے اچھی طرح، آپ حافظ نہ بنائیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ عالم نہ بنائیں کوئی حرج نہیں ہے، ہر ایک کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان بچے کا مسلمان ہونا تو ضروری ہے نا بھائی۔ ہر مسلمان بچے کا اور ہر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے اور بچی کا مسلمان ہونا تو ضروری ہے نا بھائی۔ اور مسلمان ہونے کے لیے قرآن کا جاننا ضروری ہے، قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، نماز کا جاننا ضروری ہے، نمازی بننا ضروری ہے، اللہ کو پہچاننا ضروری ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، پہچاننا، ماننا، ان سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اس کی فکر کیجئے کہ اپنے بچوں کو کچھ دیجئے نہ دیجئے دنیا سے جاتے ہوئے، لیکن یہ ضرور دے جائیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، مال جائیداد چھوڑ کر اگر نہیں گئے تو آخرت میں سوال نہیں ہوگا۔ مال جائیداد چھوڑ کر اگر نہیں گئے تو آخرت میں سوال نہیں ہوگا۔ دنیا میں جب تک آپ زندہ ہیں تبھی تک سوال ہے بیوی بچوں کو کھلانے کا، جی۔ اور جب ہم مر جائیں گے اب یہ کہاں سے کھائیں گے؟ تو جس نے پیدا کیا ہے وہ کھلائے گا، اور جو ہمارے زندہ رہنے میں ہمارے واسطے سے ہمارے بیوی بچوں کو کھلا رہا تھا، ہمارے مرنے کے بعد وہ کھلائے گا۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے ہماری، یاد رکھیے اچھی طرح، کوئی سوال اس کا نہیں ہوگا۔ پیسہ ہے، ہم نے نہیں کھلایا نہیں پلایا، اپنے بچوں کو ضائع کر دیا، سوال ہوگا۔ لیکن مرنے کے بعد کے لیے کسی انتظام کا کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ اپنے بچوں کا مرنے سے پہلے دین و ایمان کا انتظام کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو۔ یاد رکھیے اچھی طرح، مرتے وقت ایک مسلمان کی یہ فکر نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے، ہائے جا رہا ہوں کہاں سے کھائے گا۔ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، میرے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا، دین و ایمان کے اعتبار سے۔ یہ نبیوں کی فکر تھی، یہ ولیوں کی فکر ہے بزرگوں دوستوں، یہ ہر مومن کی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے اہتمام کیجئے اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کا، قرآن سکھانے کا، قرآن پڑھانے کا۔ ہر بچہ قرآن پڑھے ہوئے ہو، اسکول بھیجیے، اسکول پڑھائیے، اچھے سے اچھا پڑھائیے، جو اللہ نے دیا ہو، جو اللہ نے سوچ دی ہو، لیکن اس کی فکر رکھیے کہ اسکول کے پیچھے کہیں آپ کا بچہ دین و ایمان سے نہ چلا جائے۔ بہت سے لوگ اتنی فکر کرتے ہیں اسکول کی اور دنیا کی تعلیم کی کہ ان کا بچہ دین و ایمان سے چلا جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، نماز نہیں جانتا ہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ نہیں جانتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کے جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اماں ابا نے سکھایا نہیں۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، اس کی فکر کیجیے، اپنے بچوں کو مسلمان بنا کے جائیے، مسلمان بنانے کی فکر کیجیے۔ دنیا ان کو دلانے سے اور دنیا ان کی بنانے سے زیادہ فکر اس کی کیجیے۔ یہ مت سوچئے ہو جائے گا، جی نہیں ہو جائے گا، نہیں آگے چل کے خود کر لے گا، نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہمارے بچے کو مسلمان ہونا چاہیے، اس کا انتظام کیا جاتا ہے بزرگوں دوستوں۔ شادی بیاہ کے وقت سے جو ترتیب اسلام نے بتائی، سب اسی لیے بتائی ہے، اور اس کے بعد سے آپ سوچئے، ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہونا چاہیے نہلانے دھلانے کے بعد؟ اذان کہی جاتی ہے کان میں، اقامت کہی جاتی ہے کان میں، کس لیے کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہی جاتی ہے کہ جب اس دنیا میں آ گیا سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے دل تک پہنچاؤ، کان میں پہنچاؤ۔ اذان کہی، بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ۔ بزرگوں دوستوں، آج یہ سب چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ ہم خود دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو آس پاس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا فکر کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے، کیا فکر کرتے ہیں۔ بولنے لگا ذرا سا تو اب تو بھوت ہے میڈیم کا، جس زبان کا بھوت سوار ہے، عجیب بات ہے،
اس زبان کے لوگ کہتے ہیں کہ مادری زبان پہلی چیز ہے تعلیم میں. مغربی دنیا یہ کہہ رہی، یورپ یہ کہہ رہا ہے پہلے اپنی زبان پھر دوسری زبان. ہمارے یہاں بھی آج کل ہمارے پاس حکام بڑے بڑے ذمہ داران یہ کہہ رہے ہیں مادری زبان میں تعلیم پہلے، مادری زبان میں تعلیم پہلے. اور ہم پسند ہی نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ سیب کو سیب کہے. ہم اس کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اسکول کا آگے میڈیم کا جو وہ متاثر ہو جائے گا. تو ہم اس کو وہی سکھاتے ہیں، کیٹ ریٹ ڈاگ سب سے پہلے سکھاتے ہیں. جی گاڈ جانے نہ جانے، خدا کو جانے نہ جانے، لیکن ڈاگ کو جانے. بزرگوں دوستوں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یاد رکھیے. ہم جب شروع سے فکر کریں گے تب ہمارا بچہ وہ ہوگا جو ہونا چاہیے. اسکول پڑھائی ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ دور کر دیجیے. جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارا بچہ دور ہو جائے گا، پھر وہی ہوگا، بہت کچھ بن جائے گا. ہم سے قرآن ہی نہیں آتا، نماز نہیں آتی. مسلم بستیاں اچھی آبادی والی ایسی مل سکتی ہیں کہ جہاں کے بچے قرآن نہ جانتے، کیونکہ وہاں لوگ فکر نہیں کرتے. اس لیے بزرگوں دوستوں اس کی فکر کیجیے. حافظ بنائیے، بہت اچھی بات ہے. عالم بنائیے، بہت اچھی بات ہے. اور اس سے بے پرواہ ہو جائیے کہ حافظ اور عالم ہو کر کھائے گا کہاں سے. کہنے والے غلط نہیں کہتے کہ کوئی حافظ اور عالم بھوک اور فاقے کی وجہ سے خودکشی کرتا نہیں دکھے گا، نہیں دکھے گا. ہاں دوسری پڑھائی پڑھے ہوئے دکھے گی، اچھی بات ہے. نہیں ہے ہمت تو کم سے کم ناظرہ تو پڑھوائیے. گھر پیچھے ایک حافظ تو بنائیے. کل کو قیامت کے دن، قیامت کا مرحلہ کچھ آسان ہو جائے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر حافظ گھر کے 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا جنت میں جانے کے لیے. ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. یاد رکھیے اچھی طرح، جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے، جہنم سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے. تو کیوں نہ وہ عمل کیجئے کہ جس کی وجہ سے جہنم سے بچنا آسان ہو جائے. کیوں نہ وہ عمل کیجئے. کتنا وقت لگتا ہے حافظ بننے میں، کتنا خرچ ہوتا ہے حافظ بننے میں، اور کیا نقصان ہوتا ہے آپ بتائیے. آپ کو اسکول پڑھانا ہے، اسکول پڑھانے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ کو ترتیب خالی بنانی پڑے گی بس. آپ کا بچہ حافظ بھی ہوگا اور حافظ کے ساتھ کچھ اور بھی ہو جائے گا جو کچھ آپ چاہتے ہیں. گھر کے پیچھے ایک حافظ بنائیے، ایک انتظام ہو گیا. اللہ کے یہاں ایک انتظام ہو گیا. بچہ دین جانتا ہوگا تو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. پڑھ پڑھ کے بخشے گا، پڑھ پڑھ کے بخشے گا. ہم پتہ نہیں کیسے گئے، اب مرنے کے بعد تڑپ رہے ہیں کہ کچھ آئے، کچھ تو راحت ہو جائے، کچھ تو بھلا ہو جائے. ہمارا ایمان ہے موت سے آدمی ختم نہیں ہو جاتا ہے. موت سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. وہاں مرنے والا آس لگائے رہتا ہے، لیکن جب ہم اپنے اولاد کو ایسی تعلیم دی ہوگی تب تو کچھ ہدیہ تحفہ پہنچے گا، تب تو کچھ ہوگا. بزرگوں دوستوں اس کی فکر کیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، ہم کو جو اس نے نسبت دی ہے اپنی ذات سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اپنی کتاب سے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دین و ایمان کی فکر کی اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.